تاریخی روایات میں آتا ہے کہ مختار ثقفی نے کربلا کے شہداء کا بدلہ صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے لیا اور ایک ایک مجرم اہل بیت کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور اہل بیت اطہار کے مقتولین کا بدلہ صرف اس لیے لیا تاکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں اور حمایت اس کو حاصل ہو سکے۔ محترم ساتھیوں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب مختار ثقفی نے کربلا کے واقعہ کے بعد مجرمین کربلا کو کیفر کردار تک پہنچایا، لیکن اس سے پہلے میدان کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شریک ہو کر اپنی جان کا نذرانہ کیوں نہ پیش کر سکے؟ یوم عاشور کے موقع پر مختار ثقفی میدان جنگ سے غیر حاضر کیوں تھے؟ جب یزید نے اپنی خلافت کی بیعت لینا شروع کی اور اس نے مدینہ منورہ میں امام حسین علیہ السلام کی طرف اپنی بیعت کا مراسلہ ارسال کیا اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا اور مکہ کی طرف رخت سفر باندھا، تو دمشق، شام اور کوفہ کے مسلمانوں میں یزید کی بیعت کے موافق بے چینی بڑھنے لگی۔ اہل کوفہ کی بڑی تعداد امام حسین علیہ السلام کی حامی تھی، اور اس سے پہلے تو حضرت علی علیہ السلام کے حامیوں میں بھی وہ شمار ہوتے تھے، لیکن کوفیوں کی بے وفائی اور غداری بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے دمشق، شام اور کوفہ کی جانب رخت سفر باندھنے کی بجائے مکہ مکرمہ کا انتخاب کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پہنچے تو امام حسین علیہ السلام کی جانب کوفہ سے کوفیوں کے خطوط کا تانتا بن گیا۔ ہر خط، ہر رکا، ہر مراسلہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ اہل کوفہ یزید کی بیعت کرنے سے انکاری ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو ہی حقیقی اہل اور حقدار خلافت تصور کرتے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں خطوط امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ رہے تھے، جن میں بار بار اسی بات کو دہرایا جا رہا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے راضی ہیں۔ ان خطوط کو لے کر آنے والے قاصدین میں اہل کوفہ کے سربراہین میں سے سلمان بن سرد خزائی اور دیگر قبائل کے سردار بقلم خود خطوط لے کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں باری باری حاضر ہوتے اور انہیں کوفہ تشریف لانے کے لیے آمادہ کرتے اور کوششیں کرتے۔ سب سے پہلے خط لکھنے والوں میں سلمان بن سرد خزائی کے علاوہ مختار ثقفی کا نام بھی روایات میں درج ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی درج ہے کہ سلمان بن سرد خزائی اور مختار ثقفی سب سے پہلے خط لکھنے والے اور سب سے پہلے کوفہ سے خط امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آنے والوں میں شامل تھے۔ لیکن امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کوفیوں کی خصلت اور ان کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ تمام اہل کوفہ ہی غدار اور اپنے عہد و پیمان سے پھر جانے والے تھے، بلکہ کوفیوں میں سلمان بن سرد خزائی اور ان کے علاوہ دیگر جانثاران اہل بیت بھی شامل تھے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بھی جنگ جمل اور جنگ صفین میں شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے تھے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت یہ کہہ کر کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر میں کسی کی بیعت کروں گا تو چھپ کر نہیں کروں گا، بلکہ اس کے روبرو ہو کر اس کی بیعت کروں گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اب مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز صرف میں ہی ہوں، اور مجھے ہی اپنے نانا امام الانبیاء علیہ السلام کے دین کی بقا کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنی اولاد کو اور خود اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہوگا۔ چنانچہ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اب کوفہ کی جانب اپنے سفر کو جاری رکھنے کا قصد کیا، اور اس کے لیے آپ نے اپنے برادر امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ کی جانب روانہ کیا اور فرمایا کہ وہاں کے حالات اگر سازگار ہوں تو مجھے مطلع کرنا۔ تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام نے وہاں کے حالات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کو لکھ کر بھیجا کہ یہاں کے کوفیوں کی تلواریں اور حمایتیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ بلا جھجک کوفہ تشریف لے آئیے۔ لیکن جیسے ہی یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے
کوفہ کا گورنر ابن زیاد جیسے سفاک اور ظالم اور مکار شخص کو بنایا تو اس نے امام مسلم بن عقیل اور ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا اور عبرت کے نشان کے طور پر ان کے جسم مبارکوں کو پامال کیا اور ایک زبردست تحریک شروع کی جس میں تمام حامیان مسلم بن عقیل اور امام حسین علیہ السلام کو سزائیں دیں اور اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے کوفہ پہنچنے سے پہلے کوفیوں کی تمام حمایتیں اور ان کی وفاداریاں تبدیل ہو چکی تھیں۔ ابن زیاد نے ان حالات کو مزید اپنے حق میں کرنے کے لیے کوفہ میں چند گنے چنے جانثاران اہل بیت جیسا کہ مختار سقفی، سلمان بن سرد خزائی اور دیگر افراد جو امام حسین علیہ السلام کے سچے اور پکے حامیان میں سے تھے، ان کو نظر بند کر دیا اور قید و بند میں ڈال دیا۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کرب و بلا میں خیمہ زن ہو چکے تھے اور ابن زیاد سے مہلت مانگی کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے اور یا پھر مجھے یزید کے پاس دمشق لے جایا جائے تاکہ میں اس سے روبرو ہو کر بات کر سکوں، لیکن ابن زیاد کو شمر ملعون جیسے سفاک اور ظالم اور دولت اور ہوس کے پجاری اس کے مشیروں میں سے ایک مشیر نے مشورہ دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو زندہ یہاں سے نہ جانے دینا، کیونکہ ان کی شہادت کے ساتھ ہی انعام و اکرام اور اقتدار یزید کی جانب سے ہمیں مل سکتا ہے۔ چنانچہ ابن زیاد نے شمر ملعون کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی دونوں شرائط کو نظر انداز کر دیا اور آپ علیہ السلام کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جنگ پر مجبور کیا اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے خانوادے کو اور اپنی جان کو اسلام کی سربلندی اور بقا کی خاطر قربان کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یوم عاشور کے موقع پر جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس وقت تمام حامیان حسین علیہ السلام جن میں مختار سقفی، سلمان بن سرد خزائی اور دیگر شامل تھے، یہ تمام ابن زیاد کی قید میں تھے۔ ابن زیاد نے ایک سازش کے تحت ان تمام افراد کو قید و بند میں مبتلا رکھا تاکہ یہ کسی بھی طرح سے امام حسین علیہ السلام کے حامی اور مددگار بن کر میدان کربلا میں نہ آ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ واقعہ کربلا کے روح پذیر ہو جانے کے بعد ابن زیاد نے ان کو رہا کر دیا اور پھر سلمان بن سرد خزائی اور مختار سقفی نے مجرمین کربلا کے خلاف ایک مہم اور بغاوت کا آغاز کیا اور کئی جگہوں پر مڈبھیڑ بھی ہوئی، جن میں مختار سقفی ہر بار اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا اور سلمان بن سرد خزائی ایک ایسی ہی جنگی مہم میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مختار سقفی نے اقتدار پر قبضہ کیا اور ان تمام قاتلین حسین علیہ السلام کو فردن اپنے دربار میں حاضر کیا اور انہیں واصل جہنم کیا۔ مختار سقفی نے امام زین العابدین کی بارگاہ میں ان تمام مجرمین کے سر قلم کر کے بھیجے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے مختار کے حق میں دعا کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک مختار نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا سر نہیں بھیجا، بنی ہاشم کی کسی خاتون نے سر میں کنگھی اور خضاب نہیں لگایا۔ آیت اللہ اعظمی اور سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح بتایا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مختار کو برا بھلا نہ کہو، انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ان سے انتقام لیا، سخت حالات میں ہماری مدد کی اور بیوہ خواتین کی کفالت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب جناب مختار سقفی نے عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد کا سر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے سجدہ شکر کیا اور فرمایا خدا مختار کو جزائے خیر دے۔ وہ تمام روایتیں جو جناب مختار سقفی کے خلاف پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے آپ کی شخصیت کو مشکوک اور آپ کی توہین کی جاتی ہے، ان کو بزرگان اسلام نے محقق علماء نے جعلی بتایا ہے۔ بلکہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مختار فضائل اہل بیت کو بیان کرتے اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور حسنین کریمین علیہ السلام کی صفات حسنہ کو نشر فرماتے تھے۔ آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت اور حکومت کا حق فقط اہل بیت علیہ السلام کو ہے، اور حکومتوں کے ذریعے جو مصیبتیں اہل بیت علیہ السلام پر پڑیں ان سے آپ رنجیدہ اور غمزدہ رہتے تھے۔ علامہ باقر شریف القرشی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ مختار سقفی شیعوں کی ایک برجستہ شخصیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمشیروں میں سے تھے۔ ان کا دل اہل بیت سلام اللہ علیہ پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں اس کے لیے سب سے زیادہ بے چین رہتا تھا۔ وہ اپنے جہاد میں کوشاں رہتے تھے
کہ کیسے حکومت حاصل کر لے، لیکن یہ تمنا اپنے لیے نہیں تھی بلکہ اس کے ذریعے اہل بیت سلام اللہ کے قاتلوں سے انتقام کے خواہاں تھے۔ محترم ساتھیوں، مختار سقفی نے جس طرح سے اہل بیت اطہار کے قاتلوں کا بدلہ لیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام مختار سقفی ایک انتہائی